الرحمن الرحیم۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لوگ جو بنیادی باتیں دین کی ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ نماز کا پتہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کلمے نہیں آتے، کوئی پرواہ نہیں۔ غسل کے فرائض نہیں آتے، کوئی پرواہ نہیں۔ نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ جنازہ نہیں آتا، کوئی پرواہ نہیں۔ جو بنیادی باتیں ہیں اس کی طرف کسی ایک کی دھیان و توجہ نہیں ہے۔ لیکن جو فضول باتیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق اور لنک نہیں ہے، نہیں قبر میں پوچھا جائے گا، نہیں حشر میں پوچھا جائے گا، اس کی طرف ہماری ساری توجہ، تنقید، ٹوکا ٹاکی، اس میں بڑے ماہر ہیں۔ تو ایک کہاوت مشہور ہے کہ ایک مسجد کے اندر ایک مولوی صاحب کو مقتدی بڑا تنگ کرتے تھے، تو مولوی صاحب نے ایک تدبیر سوچی کہ ان کو کوئی سبق سکھانا چاہیے۔ تو مولوی صاحب نے صبح کہا کہ آج میں نے عشاء کے ٹائم تمام مقتدیوں سے میں نے دعائے قنوت سننی ہے۔ تو اب دعائے قنوت تو کسی کو آتی نہیں، سارے قل واللہ پہ گزارا کر رہے۔ تو جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو سوائے 2-3 بندوں کے اور کوئی مسجد میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ بنیادی باتوں کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ نماز، روزہ، عبادات، ایمانیات، فرائض، کوئی دھیان نہیں ہے۔ کسی بندے نے مجھ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے والدین جنتی ہیں یا جہنمی ہیں؟ آپ بتاؤ، یہ کوئی سوال پوچھنے والی بات ہے؟ اے قبر میں پوچھا جائے گا تم سے، حشر میں پوچھا جائے گا تم سے، کیا تمہاری نجات کا ذریعہ اس پہ ہے؟ یہی نجات ہوگی تمہیں اگر تم نے جواب دے دیا حضور کے والدین جنتی ہیں تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، اگر تم جواب نہ دے سکے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ خدا کا خوف کرو۔ نماز آتی نہیں ہے، روزے کا پتہ نہیں ہے، ایمانیات اور عبادت کا پتہ نہیں ہے، اور فضول بحثوں کے اندر وقت ضائع کر رہے۔ تو کیا کہا کہ حضور کے والدین جنتی ہیں یا جہنمی ہیں؟ میں نے کہا بھائی تجھے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اچھا سنو، اگر پوچھ بھی لیا تو سنو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جب مجھے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے مجھے سب سے بہترین مخلوق انسانوں کو چنا، پھر انسانوں میں سے بہترین بندوں کو چنا جن کو انبیاء کہتے ہیں، پھر مجھے انبیاء کا سردار بنایا، پھر اللہ نے بہترین علاقہ چنا، جو روئے زمین پر سب سے زیادہ بہترین علاقہ وہ مکہ کا علاقہ، پھر اللہ نے بہترین قبیلہ خاندان چنا اور مجھے بنو ہاشم کے خاندان میں پیدا کیا، پھر بنو ہاشم میں سے حضرت عبد المطلب کو چنا، پھر عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے اللہ نے حضرت عبداللہ کو چنا اور مجھے حضرت عبداللہ کے گھر میں پیدا کیا، حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے پیدا کیا۔ تو حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس سے پہلے آپ کے والد محترم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اب حضور کی شریعت تو بعد میں نافذ ہوئی، اللہ کے محبوب کو نبوت تو 40 سال کے بعد اظہار ہوا۔ اب حضور علیہ السلام کی والدہ بھی پہلے دنیا سے رخصت ہو گئیں، نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے، والد بھی پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا، تو حضور علیہ السلام کا کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، تو کیا حضور کے والدین جنتی ہیں یا جہنمی ہیں؟ سوال تو بنتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نسب کو پاک کیا۔ نسب کو پاک کیسے کیا؟ فرمایا کہ حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنا یہ میرا نسب ہے یہ پاک ہے، جتنے نسب ہیں میرے ان میں کوئی شرک نہیں،
کوئی کفر نہیں، کوئی زنا نہیں، کوئی بدفعلی نہیں، کوئی غلط کام نہیں۔ میرے نسب کو پاک کیا اللہ نے۔ اسی طرح حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ سے لے کر اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام تک، وہاں تک اللہ نے عورتوں میں جن جن رحموں میں مجھے رکھا، اللہ نے اس نسب کو بھی پاک کیا۔ تو حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک فرمایا میرا نسب عورتوں کی طرف سے بھی پاک ہے، مردوں کی طرف سے بھی پاک ہے۔ حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک پورے نسب کے اندر کوئی شرک نہیں، کوئی کفر نہیں، کوئی زنا نہیں۔ اسی طرح حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک جتنا عورتوں کے اندر میرا نسب چلا، کوئی شرک نہیں، کوئی کفر نہیں، کوئی بے حیائی کی بات نہیں، کوئی زنا کی بات نہیں۔ اللہ نے میرے نسب کو پاک کیا۔ تو حضور علیہ السلام جس طرح خود پاک ہیں، آپ کے والدین بھی پاک ہیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام کی شریعت تو بعد میں آئی۔ 40 سال کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی کہ لوگوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضور کے والدین نے تو حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، نہ ماں نے پڑھا نہ باپ نے پڑھا۔ تو یاد رکھو حضور علیہ السلام کے والدین آپ علیہ السلام کی شریعت سے پہلے جو شریعت تھی اس شریعت کے پابند تھے، اس شریعت پر ایمان لانے والے تھے، اس شریعت کو ماننے والے تھے۔ اسی لیے ہم، کیونکہ حضور علیہ السلام کی شریعت سے پہلے جو شریعت تھی یعنی بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ، تو اس وقت جو پڑھتا تھا وہی حق پر تھا۔ اس کی نجات اس میں تھی کہ جب حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تو جو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھتا تھا وہ مومن تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھتا وہ اس وقت مومن تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے والدین سابقہ شریعت کے تابعدار تھے، سابقہ شریعت کو ماننے والے تھے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا، ہاں اگر اس وقت حضور کے والدین دنیا میں ہوتے اور نعوذ باللہ اگر اس وقت کلمہ نہ پڑھتے پھر تمہارے دل و دماغ کے اندر اشکال پیدا ہو سکتا تھا، اور یہ یقینی بات تھی۔ لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، ان کا سارا نسب پاک ہے، والد کی طرف سے ہوں یا والدہ کی طرف سے ہوں، ان میں کوئی کفر نہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی زنا نہیں، کوئی غلط بات نہیں۔ وہ حضور کے والدین سابقہ شریعت کو ماننے والے تھے، اس کے پابند تھے، اس حساب سے وہ اس وقت بھی مومن تھے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو سیدھی راہ دکھا دے۔